انبیاء و مرسلین کی تعداد۔ انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی تعداد سے متعلق روایات مختلف ہے، اس لیے ان کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم ان کی کوئی تعداد معین نہ کریں، کیونکہ معین تعداد پر ایمان لانے میں کسی نبی کی نبوت کا انکار ہونے یا کسی غیر نبی کو نبی مان لینے کا احتمال موجود ہے، اور یہ دونوں باتیں بذات خود کفر ہے۔ اسماء انبیاء، یوں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بہت سے انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، البتہ ان میں سے 27 کا ذکر صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں موجود ہے۔ 1 حضرت آدم علیہ السلام، 2 حضرت نوح علیہ السلام، 3 حضرت ابراہیم علیہ السلام، 4 حضرت اسماعیل علیہ السلام، 5 حضرت اسحاق علیہ السلام، 6 حضرت یعقوب علیہ السلام، 7 حضرت یوسف علیہ السلام، 8 حضرت موسیٰ علیہ السلام، 9 حضرت ہارون علیہ السلام، 10 حضرت خضر علیہ السلام کے راجح قول کے مطابق یہ بھی نبی ہے، 11 حضرت شعیب علیہ السلام، 12 حضرت لوط علیہ السلام، 13 حضرت ہود علیہ السلام، 14 حضرت داؤد علیہ السلام، 15 حضرت سلیمان علیہ السلام، 16 حضرت ایوب علیہ السلام، 17 حضرت زکریا علیہ السلام، 18 حضرت یحییٰ علیہ السلام، 19 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، 20 حضرت الیاس علیہ السلام، 5 حضرت یسع علیہ السلام، 22 حضرت یونس علیہ السلام، 23 حضرت ادریس علیہ السلام، 24 حضرت ذوالکفل علیہ السلام، 25 حضرت صالح علیہ السلام، 26 حضرت عزیر علیہ السلام، 27 خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کے علاوہ تورات میں حضرت شیت علیہ السلام، حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت شموئیل علیہ السلام، حضرت ارمیا علیہ السلام اور حضرت شعیاء علیہ السلام کے مبارک نام بھی مذکور ہے۔ معجزہ کی تعریف۔ نبی کے دعوی نبوت میں سچے ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ وہ اپنی سچائی کا اعلانیہ دعویٰ فرما کر ایسے امور ظاہر کرنے کا ذمہ لیتے ہیں جو عادتاً محال ہو، اور منکروں کو اس جیسے امور ظاہر کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دعوی کے مطابق محال عادی امر ظاہر فرما دیتا ہے، اور منکرین سب اسے ظاہر کرنے سے عاجز رہتے ہیں، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ بات یقینی، قطعی اور حتمی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب کوئی نیا نبی ہرگز نہیں ہو سکتا، لہٰذا اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ یقیناً جھوٹا ہے۔ ایسے شخص سے معجزہ دکھانے کا مطالبہ کرنے سے متعلق امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر مدعی نبوت سے اس خیال سے کہ اس کا عجز یعنی نہ کر سکنا ظاہر ہو معجزہ طلب کرے تو حرج نہیں، اور اگر تحقیق کے لیے معجزہ طلب کیا کہ یہ معجزہ بھی دکھا سکتا ہے یا نہیں تو فوراً کافر ہو گیا۔ انبیاء و مرسلین کی تعداد۔ انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی تعداد سے متعلق روایات مختلف ہے، اس لیے ان کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم ان کی کوئی تعداد معین نہ کریں، کیونکہ معین تعداد پر ایمان لانے میں کسی نبی کی نبوت کا انکار ہونے یا کسی غیر نبی کو نبی مان لینے کا احتمال موجود ہے، اور یہ دونوں باتیں بذات خود کفر ہے۔ اسماء انبیاء، یوں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بہت سے انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، البتہ ان میں سے 27 کا ذکر صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں موجود ہے۔ 1 حضرت آدم علیہ السلام، 2 حضرت نوح علیہ السلام، 3 حضرت ابراہیم علیہ السلام، 4 حضرت اسماعیل علیہ السلام، 5 حضرت اسحاق علیہ السلام، 6
حضرت یعقوب علیہ السلام، 7 حضرت یوسف علیہ السلام، 8 حضرت موسیٰ علیہ السلام، 9 حضرت ہارون علیہ السلام، 10 حضرت خضر علیہ السلام کے راجح قول کے مطابق یہ بھی نبی ہے، 11 حضرت شعیب علیہ السلام، 12 حضرت لوط علیہ السلام، 13 حضرت ہود علیہ السلام، 14 حضرت داؤد علیہ السلام، 15 حضرت سلیمان علیہ السلام، 16 حضرت ایوب علیہ السلام، 17 حضرت زکریا علیہ السلام، 18 حضرت یحییٰ علیہ السلام، 19 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، 20 حضرت الیاس علیہ السلام، 5 حضرت یسع علیہ السلام، 22 حضرت یونس علیہ السلام، 23 حضرت ادریس علیہ السلام، 24 حضرت ذوالکفل علیہ السلام، 25 حضرت صالح علیہ السلام، 26 حضرت عزیر علیہ السلام، 27 خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کے علاوہ تورات میں حضرت شیت علیہ السلام، حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت شموئیل علیہ السلام، حضرت ارمیا علیہ السلام اور حضرت شعیاء علیہ السلام کے مبارک نام بھی مذکور ہے۔ معجزہ کی تعریف۔ نبی کے دعوی نبوت میں سچے ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ وہ اپنی سچائی کا اعلانیہ دعویٰ فرما کر ایسے امور ظاہر کرنے کا ذمہ لیتے ہیں جو عادتاً محال ہو، اور منکروں کو اس جیسے امور ظاہر کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دعوی کے مطابق محال عادی امر ظاہر فرما دیتا ہے، اور منکرین سب اسے ظاہر کرنے سے عاجز رہتے ہیں۔ اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ بات یقینی، قطعی اور حتمی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب کوئی نیا نبی ہرگز نہیں ہو سکتا، لہٰذا اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ یقیناً جھوٹا ہے۔ ایسے شخص سے معجزہ دکھانے کا مطالبہ کرنے سے متعلق امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر مدعی نبوت سے اس خیال سے کہ اس کا عجز یعنی نہ کر سکنا ظاہر ہو معجزہ طلب کرے تو حرج نہیں، اور اگر تحقیق کے لیے معجزہ طلب کیا کہ یہ معجزہ بھی دکھا سکتا ہے یا نہیں تو فوراً کافر ہو گیا۔